آیت نمبر 10 وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اور وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا کیا جب ہم، دللنا ہم گم ہو جائیں گے. دعات لام لام دلل کا مطلب کیا ہوتا ہے گا؟ گم ہو جانا. گمراہی بھی اسی سے کہتے ہیں نا، دلالت. دراصل کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز کا زیادہ میں مل جانا، کہ اس کے اثر و نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں دلل. جیسے کہ نمک کا آٹے میں مل کر گم ہو جانا ہوتا ہے نا، کہ اس کے اثرات بھی باقی نظر نہیں آتے. تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض زمین میں، یعنی کہ ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، انا کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، تو پھر ہم دوبارہ نئی پیدائش کی جائیں گے، ہم دوبارہ سے نئی خلقت بنا کے اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ ایک ان کا ایک انداز تھا، ایک استہزاء، مذاق اڑانے کا انداز تھا. کچھ سوالیہ استفہام کا طریقہ ہے گا، انکاریہ، لیکن مذاق اڑانے کے انداز میں، کہ جب ہم کچھ بھی نہ رہیں گے، کہ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ دودھ میں پانی ملا دیں تو اس کو بھی دوبارہ الگ کر سکتے ہیں گے. تو جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، بالکل ہمارے تمام جو ایٹم کے ذرات ہیں گے وہ منتشر ہو جائیں گے اور مٹی میں کھاد بن جائیں گے. کھاد سے ہمارے ذرات پودوں میں منتقل ہو جائیں گے اور پودوں کو جانور کھا جائیں گے اور جانوروں سے نامعلوم کس کس شکل میں ہمارے جسم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو ایسی صورت میں ہم کس طرح گمگشتہ ہو جائیں گے. اتنی دور کی کوڑی لے کر آئے وہ کہ احمقوں کو یہ نہیں پتہ کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے گا تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں گے؟ بلکہ ہم وہ سب بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ایک تو قیامت کے انکاری الگ ہیں گے، اور اس کے بعد اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کر رہے ہیں گے. ان کی یہ ہٹ درمی دیکھیں آپ. دراصل یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے حضور دراصل حاضر ہی نہیں ہونا چاہتے. تو اس بنا پر وہ قیامت کے دن ہی کی ملاقات کو جھٹلا دیتے ہیں گے، کیونکہ ان کے اپنے اعمال سے انسان ہر بندہ خود بواقف ہے گا. تو کل یتوفاکم ملک الموت الذی، کہہ دیجئے جب تم کو فوت کریں گے ملک الموت، یعنی موت کے فرشتہ، جب موت کا فرشتہ تم پر آ جائے گا، الذی وکل بکم، وہ جو تم پر مقرر کیا گیا، وکلا تم پر جو اپوائنٹڈ اینجل، جو تم پر فرشتہ مقرر رہے گا جس نے آ کے تمہاری روح لینی ہے گی. ثم الی ربکم ترجعون، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف، تم اپنے رب کی طرف کیا ہوگا؟ لوٹائے جاؤ گے. ایسا نہیں کہ تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ پورا کا پورا یتوفا ہے نا، پورا کا پورا تمہیں لے لے گا موت کا فرشتہ. ہمارے آس پاس ویسے بھی کتنے فرشتے ہیں گے، آپ کو ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہم تنہا تھوڑی ہوتے ہیں گے. مستقل کرامن کاتبین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں گے، ہمارے آگے پیچھے کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. سوتے وقت ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو صبح تک ایک فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے گا. تو کون سا فرشتہ آئے گا تمہیں تو نہیں معلوم نا، لیکن جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو اسی طرح ایسے ہی تمہیں وہ موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، جو ہم نے پڑھا ہے نا ابھی، تقدیر کی جو پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے، وہ مرنے کی بات تک کی ہے. مرنے میں کون سی جگہ تم مرو گے، کس جگہ تم فوت ہوگے، اور کون سا فرشتہ تمہیں آئے گا. تو جس نے زندگی دی ہے وہ موت بھی دے سکتا ہے، اور جو موت دے سکتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے گا. تو فکر مت کرو، تم پر ایک فرشتہ اپوائنٹڈ ہے، اور وہ اپنی گھڑی اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے گا، اسے پتہ ہے گا کون سے وقت میں آ کے کون سے لمحے میں تمہیں اس دنیا سے لے جانا ہے گا، اور پھر تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اسی کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے جس کا آج تم یہاں بیٹھ کے دنیا میں بڑے مزے سے انکار کر رہے ہو. اسی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور اسی کا انکار کر رہے ہو اور اسی کی ملاقات کا انکار کر رہے ہو. تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے. اور کاش، لو کا معنی ہوتا ہے کاش، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش، تَرَىٰ آپ دیکھیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کہا جا رہا ہے، اور کاش آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم لوگ، نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ، نَاكِسُو، نَكَسَ کا معنی ہوتا ہے گا الٹنا، یعنی کہ جھک جانا، پلٹ جانا. رؤوسہم، رأس کہتے ہیں سر کو، رؤوسہم اپنے سروں کو، یعنی کہ جب وہ لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. کاش آپ وہ منظر دیکھ سکو جب مجرم کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے رب کے سامنے. آج تو بڑا دندنا رہے ہیں کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا؟ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. سر کب جھکاتا ہے انسان؟ جب شرمندگی سے، جب شرمندگی سے انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا نا، تو انسان کا سر جھک جاتا ہے جب کوئی جواب نہیں بن پاتا. تو آج تو دنیا میں بہت اکڑتے ہیں گے
بہت ریزنس لے کر آتے ہیں کہ ہمیں یہ دلیل دو، ہمیں وہ دلیل دو، ہم نہیں مانتے، یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور پھر کیا عرض کر رہے ہوں گے، رب بنا، اے ہمارے رب۔ آج دنیا میں رب ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو اپنا۔ آج دنیا میں اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں گے، اتنا وہ ہو گئے ہیں کہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں گے کہ کوئی رب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ دنیا کا نظام خود ہی چل رہا ہے گا۔ اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس لوٹا دے ہمیں، اب ہمیں لوٹا دے، یعنی اے ہمارے رب ہم نے جان لیا اور ہم سمجھ گئے، دنیا میں نہیں دیکھ رہے تھے، دنیا میں نہیں سن رہے تھے، اور وہاں کے کہیں گے کہ ہم نے جان لیا اور ہم نے سمجھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں لوٹا دے، فرجعنا نعمل صالحا ہمیں لوٹا دے کہ ہم عمل کریں نیک، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اس وقت کا دیکھنا سننا آپ کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ آج چانس ہے دنیا میں، وہاں پہ کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہوگا۔ سیدھا ہونا ہے تو ابھی ہو جانا ہے گا، آج ہونا ہے گا، اس دنیا میں یہ زندگی کی مہلت جو دی گئی ہے نا، اسی میں صحیح ہونا ہے گا، وہاں سے کوئی پلٹنے کا چانس نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ مجرم لوگ کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں لوٹا، ہم کیسے نیک بن کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف منع کر دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم انہیں دوبارہ بھی لوٹائیں تو پھر یہ وہی حرکت اپنی روش پہ برقرار رہیں گے۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وقت کی جو گھڑیاں ہماری زندگی سے کٹ کر کے گر رہی ہیں، یہ دراصل ہمارا سرمایہ ہے، جسے ہم چاہیں تو اس سے جنت الفردوس بنا سکتے ہیں گے، اور چاہیں تو اس کو یوں ہی ضائع کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ لاد کر لے جائیں کہ ان گھڑیوں سے کچھ فائدہ نہ اٹھائیں۔ سورۃ الملک میں بھی آتا ہے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سنتے تو صحیح، کاش ہم سنتے تو صحیح، او نعقل اور ہم کچھ عقل تو لگاتے۔ بعض وقت کان میں بات پڑ بھی جاتی ہے انسان کے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سنا بھی دیتا ہے گا، لیکن اس کی طرف دھیان ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، عقل ہی نہیں لگانا، اس کو جھڑک کے چلے جانا۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے تو صحیح اور ہم عقل تو لگاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو آج ہم آگ والوں میں نہ ہوتے۔ ہم نے کچھ سن کر سبق لیا ہوتا، کچھ اپنی روش کا اندازہ کیا ہوتا اپنی زندگی کا کہ ہم کس طرف کس ڈائریکشن میں گزار رہے ہیں گے، کیسے میں اپنی لمحات کو ضائع کر رہی ہوں صرف فضولیات میں، لغویات میں، تو ہم آج یہاں اصحاب السعیر میں نہ ہوتے، یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ تو دراصل انجام کو سامنے ضرور رکھنا ہے، تدبیر کے ساتھ کام کریں۔ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے اور اس کے رزلٹ کو سامنے رکھ کے بنائیے گی۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں گے صبح سے لے کے شام تک، جو میرا روٹین ہے گا، میں جس چیز کو فالو کر رہی ہوں، جو میں نے اپنے ایم بنایا ہے، جو میرا ویژن ہے، جس چیز کو پانے کے لیے میری ساری جد و جہد ہے، تو سوچے تو اس کے بعد میں انجام کیا نکلنا ہے۔ ایسا نہ ہو آخرت کو بھول کر دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ آپ خود سوچیں ہمیں کتنا یاد رہتا ہے گا کہ ہم اب صبح شام کے ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، میں اس دنیا میں رب سے ملاقات کی تیاری کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں، مجھے صرف یہ دنیا انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو جو دنیا میں جو چیزیں ملی سب کچھ چھوڑ کر آپ صرف تسبیح اور مصلی لے کے بیٹھ جائیں، ان چیزوں کو ساتھ میں لے کر ان کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے گا، اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کمانی ہے ان سے۔ یہ چیزیں جو ہمیں، جو نعمتیں ہمیں گیون دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہم پر ہیں، خواہ وہ ہمارے جسم کے معنی، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارے دل ہیں گے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے پچھلی آیتوں میں کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہیں عقل و شعور کی، اللہ کو ہدایت کا راستہ سیکھنے کے لیے دی تھی، اور تم نے ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان سے تم وہ چیزیں سن رہے ہو جو کہ جیسے شیطان تمہارا مضبوط ہو رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بس میوزک سنتا ہوں کہ اپنے دل کو سکون کے لیے، تو شیطان آپ کا اندر سے خوش ہو رہا ہے گا، نفس آپ کا پکا ہو رہے گا، غلط کاموں کے لیے تیار ہو رہے گا۔ تو کیوں ہم اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو اور اپنے دلوں کو ایسے کاموں میں لگاتے ہیں گے؟ اور یہ آنکھ اور یہ کان جو ہے نا، یاد رکھیے یہ ہماری باؤنڈریز ہیں گی، اس کے ذریعے ہمارے دل تک کا راستہ ہے گا۔ اگر ان آنکھوں اور کانوں کی ہم حفاظت کریں گے تو ہمارا دل صحیح رہے گا۔ اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گا گوشت کا، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، وہی قلب، اور وہ دل ہے۔
اگر دل کو درست رکھنا ہے، اگر دل میں ایمان کی کیفیت رکھنی ہے، کہ دل کو اللہ کے کاموں میں لگانا ہے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں کہ ان سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا آؤٹ پٹ جانے کا راستہ ہے گا، ان پٹ اندر جانے کا راستہ ہے گا، آؤٹ پٹ کے ذریعے ان پٹ دل تک پر اثر ہوتا ہے ہمارے.